دوستوں، آج اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا لطیفو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر دم کرے اور اس پانی کو پی لے، آپ کی جسم سے ہر لا علاج بیماری چیخے مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، یا لطیفو کا یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یا قہارو یا جبارو، آپ لوگوں نے ان تین ناموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تین نام اتنے جلالی ہیں کہ جب کوئی بندہ ان تین ناموں کو اکٹھا پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرتا ہے اور اس پانی کو پی لیتا ہے، اس کے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کی غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر تو آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں کوئی درد ہے، نظر کمزور ہے، تو آپ لوگ آب زمزم کے پانی کے اوپر اس وظیفے کو پڑھ کر دم کریں اور وہ آب زمزم کے قطرے آپ نے اپنی آنکھوں میں ڈالنے ہیں۔ ہر 2 گھنٹے بعد ایک قطرہ آب زمزم کا اپنی آنکھوں میں ڈال لیں، اللہ رب العزت موتیا سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں موتیا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے یا پردے میں ورم آیا ہوا ہے، یقین کریں یہ ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے، آپ کی بینائی بھی تیز ہوگی، اور بینائی ہی نہیں، آپ کی بصیرت، دور اندیشی بھی ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ ہر کسی پہ بھروسہ جلدی سے کر لیتے ہیں، اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کو عقل سلیم عطا کرے گا، آپ ہر کسی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ والوں، یہ خاص نام اتنے مبارک اور بابرکت نام ہیں کہ جب ان ناموں کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اللہ والوں، ایک نام ہے یا لطیفو، ایک نام ہے یا قہارو، اور نام ہے یا جبارو۔ اس کے ساتھ ایک اور نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ والوں، یہ ایسے جلالی اسم اعظم ہیں کہ جب ان کا وظیفہ پڑھا جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں یقین کریں دور ہو جائیں گی، اور پھر آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کے شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اللہ پاک شکر ادا کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، اس کو اپنی زبان بنا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھے گا، اگر وہ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے اس خاص عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت قرض سے مکمل خلاصی عطا فرمائیں گے۔ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی عزت کو عام کریں گے، آپ کی شہرت کو عام کریں گے، آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، جس حاجت کو لے کر پڑھا، اللہ رب العزت نے تمام کی تمام حاجات کو پورا فرما دیا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو صرف چند دن ہی دہرائیں گے، اس کا واضح فرق آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ جو صفاتی نام ہے، یہ جو جلالی نام ہے، اللہ والوں، آج کل کا دشمن نہ ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے معاملات سے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کرنے پر بہت اہم کردار وہ اختیار کر رہا ہے۔ جبھی آج میں ایسا مستند وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایسا مستند اور بابرکت عمل ہے کہ اس وظیفے کا اول تو آپ لوگ 365 دنوں میں سے کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی ایک اور خاصیت ہے، آپ لوگ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ نوکری پر ہیں، کارخانے میں ہیں، وہاں بیٹھ کے پڑھ لیں، دکان پر ہیں، وہاں پڑھ لیں۔ اللہ والوں، جہاں بھی بیٹھ کے آپ کو وقت ملے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا اپنے گھر میں پڑھیں،
گھر میں پڑھیں گے، رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، رحمت کا نزول آپ کے گھر میں ہوگا۔ اور جب اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمت کا سایہ کرتا ہے، جب اپنے نوری ملائکہ کو بھیجتا ہے، تو اللہ والوں گھر کے کونے کونے سے غریبی کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں آج کل جو الرجی چل رہی ہے، جو خارش، چھوٹے چھوٹے دانے ہو رہے ہیں، خارش جو عام ہو رہی ہے، ہر بچے کو، بڑے کو وہ خارش لگ رہی ہے، الرجی لگ رہی ہے، آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پئیں۔ اللہ رب العزت آپ کے خون کو بھی صاف کرے گا۔ جو انفیکشن خون میں آ رہا ہے، اس کی بنسبت الرجیاں ہو رہی ہیں، اللہ والوں جسم کی مکمل الرجی سے آپ کو بالکل نجات مل جائے گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس بھی جائیں گے، ہزاروں روپے آپ کے خرچ ہو جائیں گے۔ 5-10 ہزار کی دوائیاں وہ ایسے ہی لکھ دے گا، 1000-2000 فیس بھی چارج کر لے گا، اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کے اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں ان میں جتنی شفا ہے نا، دوائی میں اتنی شفا ہو سکتی نہیں، لیکن پھر بھی دوا کریں، دوا کرنے سے منع نہیں، لیکن اس وظیفے کو بھی کریں۔ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بغیر ہی دوائی کے آرام آ جائے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بغیر وسوسوں کے پڑھنا ہے، یہ سوچ کے نہیں پڑھنا کہ پتہ نہیں میری الرجی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ والوں جتنے جسمانی امراض ہیں، اگر آپ لوگوں کو سستی آتی ہے، آپ لوگوں کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں، پانی پی لیں، آپ چاقو چوبند ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اگر آپ کو چڑچڑاہٹ رہتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کوئی آپ سے سوال پوچھے آپ کو غصہ اور جنون آنے لگتا ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، شیطانی اثرات کم ہوں گے، کیونکہ غصہ شیطان کی فارمیشن ہے، شیطان کی صفت میں سے ایک صفت غصہ ہے۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر لیٹے ہوئے ہو تو زمین سے چمٹ جاؤ، اللہ پاک تمہارے غصے کو زائل کر دے گا۔ اللہ والوں آج کتنی طلاقیں صرف غصوں کی ہی بنیاد پر ہو رہی ہیں، اناہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ اگر اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں، رشتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو اپنی گرہ سے باندھ لیں، اللہ پاک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے گا، رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی اور آرام بھی ملے گا۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، دولت تو ہے، آرام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دولت دی ہے، ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن پانی سے بسکٹ کھانے کا ڈاکٹر نے کہا ہے، یعنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پا رہے، نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہے، تو ایسے پیسوں کا اچار ڈالنا ہے تو بہتر ہے اللہ پاک سے مانگو، رب جب دے گا نا تو نعمتوں پر شکر کرنے والے بھی بنو گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے میں ایک احتیاط کرنی ہے، انا نہیں آنے دینی، تکبر نہیں آنے دینا، تکبر آ گیا وظیفہ بھی ضائع ہو جائے گا، جو کماؤ گے اللہ پاک اس رزق کو بھی ضائع کر دے گا، اور جو مخلوق کے دل میں آپ کی محبت ڈالی گئی ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ ایک احتیاط کرنی ہے کہ مخلوق سے محبت کرنی ہے، بچوں سے شفقت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کا احترام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے عطا کرے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ آئیں اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک احتیاط اور بتا دیتا ہوں کہ اس وظیفے کو توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان ہونا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں کہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں۔ اللہ والوں پورا دھیان وظیفے کی طرف رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ مقروض ہے، قرض ختم ہو جائے گا، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آپ نے رب کریم کے 2 ناموں کے ساتھ ایک قرآنی آیات بھی پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جس میں انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب کو شکر ادا کرنے والا بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہوں، شکر کرنے والے کے
گھر کو خوشیوں سے دوبالا کر دیتا ہوں، شکر کرنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے، جو ہر وقت اپنے حالات پر روتا رہتا ہے، جو طرح طرح کے نوحے کرتا ہے، ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر میں اس کو ٹھوکروں پر لے آتا ہوں، پھر میں اسے ہر کسی کا محتاج بنا دیتا ہوں، پھر میں اس کے دماغ کو پھیر دیتا ہوں۔ اور جو کوئی بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے، جو کوئی بندہ میری ذات سے لو لگاتا ہے، میں اس بندے کو نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں کہ وہ جس طرف بھی قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں، جس چیز کو ہاتھ رکھتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، اللہ پاک کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے، جب اللہ پاک کی ذات خود نوازنے کو تیار ہے، تو کیوں نہ آج تمام کاموں کو چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ والو، یہ لمحات اگر ایک بار گزر گئے تو پھر دوبارہ ہمیں یہ لمحات نہیں ملیں گے۔ ابھی یہ بہت ہی خاص مہینہ ہم سب کے درمیان ہے، اگر آج جھولی پھیلا کر اپنے تمام معاملات کو ٹھیک نہ کروایا تو اللہ والو پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج چند منٹ نکال کر اللہ رب العزت کو راضی کرو، اور جو اعمال، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جب نوازنے پر آئے گا نا تو نہ ہی شکلیں دیکھے گا، نہ ہی اعمال دیکھے گا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ مقروض ہیں، آپ لوگوں کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، قرض بھی بہت زیادہ ہے، یا بجلی کے بل بھرنے ہیں، آج کل تو ویسے ہی بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، لاکھوں کے بل آ رہے ہیں، اگر آپ لوگ بھی بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ والو آج اللہ پاک کی ذات سے لو لگاؤ، اللہ پاک سے مانگو، وہ رب دے گا، وہ اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آج کی وہ مبارک گھڑیاں ہم سب کے درمیان ہیں کہ اگر آج نہیں مانگا، اگر آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر نہیں مانگا، اس خاص عمل سے اللہ پاک کو نہیں پکارا، تو اللہ والو ہم لوگ ہی خسارے میں رہیں گے۔ اور اللہ پاک کے یہ دو نام تو بہت ہی خاص ہیں، یا قہارو یا جبارو، ان دو ناموں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان دو ناموں کے پڑھنے والوں کی رستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، نصیب تبدیل ہو جاتا ہے، رستوں کے جتنی بھی ان کی جو بھی بندہ رستوں میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اپنے شان خدائی کے صدقے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ پر کبھی نظر بد ہو گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کو لگتا ہے پہلے میرا کاروبار بہترین چل رہا تھا، پہلے بہترین گزارا ہو رہا تھا، لیکن اب تو کھانے کی بھی نوبت ہے، اب تو ایک وقت کا کھاتا ہوں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کی حالت اس طرف آ چکے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ، یا اللہ پاک کے دو ناموں کا خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا فرما لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور چاند کا واسطہ، تجھے اس آخرت کے دن کا واسطہ جو دن ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہے، میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، میرے مولا 5 وقت کی نماز
پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو کامیابیوں کی طرف لے چل۔ میرے مولا ناکامیاں ہٹا دے۔ میرے مولا گناہوں کی لت چھڑوا دے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعا کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ان گناہوں کو معاف فرما جو نماز کی رکاوٹ میں آتے ہیں۔ میرے مولا بن مانگے عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، پورے دن میں جب بھی موقع ملے کوئی حرج نہیں، فجر میں چاہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا ضرور ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کریں اور باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب سے پہلے استغفار کر لیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تنگدستیاں آتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، اور جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پہلے استغفار کر لیں۔ استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جب جہاں جتنا جیسے وقت ملے، جو حاجت ہو، جو مقصد ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔
اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی میں دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے، یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے، ترتیب صحیح ہوگی وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سنور نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔
پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش پیش رہے گی۔ آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے۔ انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھا اور پانی کے گلاس پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 71 بار 71 ٹائمز آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگوں نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یا قہارو یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یا جبارو بھی رب کا جلالی اسم اعظم ہے۔ یہ دونوں نام رب کے بہت جلالی ہیں۔ آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان اٹھائیں گے، پریشانی ہوگی۔ حلال رزق کے لیے کریں، حرام رزق کے لیے نہیں۔ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے، نقصان آپ کو ہوگا، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کا اگر دشمن ہے، واقعی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، چیخیں نکل جائیں گی اس کی۔ پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک آپ لوگ 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اور درمیان میں جو ترتیب بتائی، پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر یا قہارو یا جبارو کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی خود پی لیں، خود پی لیں، تھوڑا بچا دیے گا، گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد اور تعویذ کے اثرات ہیں آپ کے اوپر، کسی نے گھر میں کچھ کروا دیا ہے، تو پھر چاروں کونوں پہ بھی آپ لوگ چھڑک دیں۔ انشاءاللہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ دیوار پہ چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ گرا، تو دیوار کا مطلب دیوار ہی ہوتا ہے۔ دیوار پہ پھینکا کریں پانی کو، چھڑکا کریں، مطلب ایسا نہیں کہ پورا بھر کے گلاس آپ نے پانی کا ڈال دیا، ایسے نہیں، بہتا ہوا نیچے آ جائے گا۔ ہلکا ہلکا چھڑک دیں دیواروں پر، آپ کا انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اجتماعی دعا کرتا ہوں۔ کوشش کریں ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں، تو یقین کریں کامیابیاں ملیں گی۔ کیونکہ دعا جب تک اچھے انداز میں مانگی نہیں جائے گی، آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا بہترین انداز میں مانگے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیا کریں۔ میں بھی آپ کو ہرگز اپنی دعاؤں میں بھولتا نہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔